لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال في موضع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ بھلائی والی اور خیر والی جو جگہیں ہیں وہ جگہ مسجدیں ہیں. اسی لیے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ کے نزدیک دھرتی پر سب سے زیادہ محبوب جو جگہ ہیں وہ جگہ مسجدیں ہیں. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا. اور اس دھرتی پر روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو جگہ ہیں وہ مارکیٹ اور بازار ہیں اللہ کے نزدیک. مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے. یہ قرآن کی صریح آیت ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجدیں اللہ کی. کہیں پر فرمایا کہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں. ان کی حرمت، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ لگاؤ، ان کے ساتھ وابستگی، یہ ہر مومن اور مسلمان کی ذمہ داری. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں. دھرتی پر سب سے پہلے خدا کا جو گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ بنایا. قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا، تعمیر کیا گیا، وضع کیا گیا، رکھا گیا، اتارا گیا، نازل کیا گیا لوگوں کے، وہ سرزمین مکہ کے اندر. اور فرمایا اس میں ہدایت، گائیڈنس، رہبری ہے. اب یہ سمجھنا ہے کہ رہبری کس چیز کی ہے اور گائیڈنس کس چیز کی ہے. آگے فرمایا کہ اگر اس مسجد سے جو انسٹرکشنز، جو ہدایات، جو گائیڈنس، جو گائیڈ لائن دی گئی ہے، اگر دنیا کے انسان اس گائیڈ لائن کو فالو کریں گے، اس چیز کو اپنے اوپر نافذ کریں گے، ان تعلیمات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے، تو آگے فرمایا وَرَحْمَةٌ. پھر شانتی پھیلے گی، پھر امن پھیلے گا، پھر چین پھیلے گا، پھر خوشحالی آئے گی، پھر انسانیت کا احترام ہوگا، پھر مانوتا کی ویلوز اور انسانیت اور ہیومینٹیز کی قدریں وہ پروان چڑھیں. اور اگر اس مسجد سے جو ہدایات دی گئی، جو انسٹرکشن
ریگولیشنز دی گئی ہیں، جو گائیڈ لائن دی گئی ہیں، اگر اس کے اگینسٹ زندگی گزاری گئی، ان کو نظر انداز کیا گیا، ان کو داغ پہ رکھ دیا گیا، یا ان مسجدوں کے تعلق سے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی گئی، غلط فہمیاں پھیلائی گئی، تو پھر دھرتی پر کرپشن ہوگا، فساد مچے گا اور ہر طرف بے چینی، بدامنی پیدا ہوگی۔ یہ قرآن کا جو قرآن کی آیت ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ اس میں ہدایت ہے، اس میں برکت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مسجد کی تعمیر کا کام اللہ نے پیغمبروں سے لی، اور پیغمبروں کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس شخصیت پر کوئی ان کا مخالف، ایک ہوتا ہے فالوور ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ماننے والا ہوتا ہے۔ تو جو آدمی کسی کی مانتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے تعلق رکھتا ہے، تو اگر وہ اس سے کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، کچھ الٹا سیدھا بھی ہوتا ہے، تو اس کو وہ اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ لیکن پیغمبروں کی زندگی پوری آپ دیکھیں گے تو پیغمبروں کے جو مخالفین تھے، جو ان کے دشمن تھے، جو ان کے اعداء تھے، وہ دشمن بھی پیغمبروں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر وہ سچے اور ان کے اندر سچائی اور ضمیر ان کا زندہ۔ تو یہ کام پیغمبروں سے لیا۔ آپ دیکھیے قرآن اٹھا کے فرمایا کعبۃ اللہ، پہلے اس کو آدم علیہ السلام کے زمانے میں اتارا گیا، اس کے بعد جو تعمیر کی گئی از سر نو اس کی، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام، یہ کعبے کی جو بنیادیں ہیں ان کو اٹھا رہے، تعمیر کر رہے، کعبہ تعمیر کر رہے۔ کون تعمیر کر رہا ہے؟ کون تعمیر کر رہا ہے؟ پیغمبر تعمیر کر رہے، اور اولو العزم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہرحال جو بقرعید کا موقع ہوتا ہے اس کے تعلق سے ان کی ہسٹری پہ روشنی ڈالی جاتی ہے، کیسی ان کی قربانیاں ہیں، وہ بات کا مضمون ہے۔ لیکن یہاں پر پیغمبر اس کعبۃ اللہ کی عمارت کو، اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور اپنے پروردگار سے دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجیے۔ انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے ہیں اور آپ جاننے والے ہیں۔ یہ پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں اور کام کون سا کر رہے ہیں؟ مسجد کی تعمیر، مسجد کے کنسٹرکشن کا، مسجد کو بنانے کا۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیمان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ ہم سب کے آقا تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی تعمیر کر، اینٹا اٹھا کر ایک مزدور کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹا اٹھا کر لا کر رکھ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ زحمت نہ فرمائیں، ہم لوگ اینٹا اٹھا لیں گے، ہم لوگ مسجد تعمیر کر لیں گے، آپ نہ اٹھائیں۔ فرمایا جس طرح تمہیں نیکیوں کی ضرورت ہے اسی طرح مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے۔ آپ ان کے ساتھ اینٹیں منتقل کر رہے تھے، اور یہاں تک فرمایا کہ ان صحابہ
جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے، اپنے نورانی اور مبارک ہاتھوں سے ان صحابہ کے کپڑوں کے دھول کو جھاڑ رہے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام کتنا معزز، کتنا بڑا ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، اگر آج ہم مسجد کی ایک اینٹ کو اٹھا کر رکھنے میں، چاہے وہ استنجا خانے کی ہو، چاہے وہ لیٹرین کی ہو، چاہے وہ باتھ روم کی ہو، چاہے وہ ممبر کی ہو، چاہے وہ باؤنڈری کی ہو، چاہے وہ گیٹ کی ہو، چاہے وہ نالی کی ہو، اگر ہم اس میں العیاذ باللہ ہمارے دماغ میں یہ شوشہ آتا ہے کہ صاحب ہم تو پردھان ہیں، ہم چیئرمین ہیں، ہم ایم ایل اے ہیں، ہم ودھائک ہیں، ہم بزنس مین ہیں، ہم چنی ہیں، ہم چنا ہے، ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایسے انسان کا ایمان خطرے کے۔ مسلمان اور مسجد کے کام میں اپنے آپ کو اگر وہ سپیریئر سمجھتا ہے اور مسجد کے کام میں اگر وہ ذرہ برابر اپنی انسلٹ سمجھتا ہے، تو میں بہرحال فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ایسے انسان کا ایمان خطرے میں ہے جس کام میں رسول اللہ نے عزت سمجھی ہو، جس کام میں رسول اللہ نے شرف سمجھا ہو، جس کام کو رسول اللہ نے عزت کا کام بتایا ہو، اگر ہم میں سے کسی کے دماغ میں، کسی کے خیال میں، کسی کے دماغ کے کسی شوشے میں اور کسی خانے میں یہ بات آتی ہے کہ صاحب یہ کام ہمارے اسٹینڈرڈ کا یا ہماری حیثیت کا نہیں ہے، تو اس سے زیادہ بے حیثیت کوئی انسان نہیں اگر اس کے دل کے اندر ضمیر بات۔ بہرحال میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، مسجد کی تعمیر، مسجد کو بنانا، مسجد کے اندر شرکت کرنا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کہیں مسجد کی تعمیر میں کوئی کام چل رہا ہو اور آپ کسی درجے میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں حصہ لینے کی، چاہے وہ آپ ایک گھونسلہ بنا سکتے، گھونسلہ، چڑیے کا گھونسلہ تنکے سے جو بنتا ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی، کئے پیسے میں وہ بن جائے گا؟ فرمایا اگر آپ کی اتنی حیثیت ہے تو آپ اتنی حیثیت میں شرکت کیجئے اور اس میں دریغ نہ کیجئے، اس میں پیچھے نہ ہو۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، اس وقت کے جو حالات ہیں، یہ ساری چیزیں خوب اچھی طرح یاد رکھی جائیں۔ قرآن میں جہاں مسجد کے آباد کرنے کے لیے حکم دیا ہے اور نشانی بتائی ہے، مسجد کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آج مسجد سے وحشت کس کو ہو رہی؟ کس کو وحشت ہو رہی؟ کون مسجد میں آنے کے بعد بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہ صاحب 2 منٹ آج لیٹ ہو گئے، 4 منٹ آج لیٹ ہو گئے، 10 منٹ آج لیٹ ہو گئے؟ کون گھڑی دیکھتا ہے؟ مسجد سے نکلنے کے لیے جیسے پنجرے میں کوئی پرندہ ہو اور وہ تڑپ رہا ہو پنجرے سے نکلنے کے لیے، آج میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آج ہم مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ مسلمان مسجد سے نکلنے کے لیے وہ اس پرندے کی طرح۔ مارکیٹ کو آباد کرنے کے لیے میں نے حدیث پڑھ کے سنائی، فرمایا کہ سب سے زیادہ پاکیزہ، محبوب، عزیز، پیاری جو جگہ خدا کو ہیں اس دھرتی پر، وہ کون سی جگہ؟ ارے بولیے، مسجدیں ہیں۔ وہاں سے ہمیں وحشت ہو رہی ہے، وہاں سے ہم نکلنے کے لیے پھڑپھڑا رہے ہیں۔ اور فرمایا تھا ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے زیادہ منحوس، سب سے زیادہ مقبوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ خرافات کی جگہ جو بازار ہیں، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں، آج ہمیں وہ سب سے زیادہ عزیز ہو۔ بہرحال یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان یہ طے کرے کہ ہمیں مسجدیں آباد کرنا ہے، اللہ کے گھر کو، اور مسجد صرف
جائے مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ صاحب 5 منٹ نماز پڑھی اور اس کے بعد تالا مار دیا گیا. کوئی مسافر آتا ہے اسے نماز ادا کرنا ہے تو مسجد کی چوکھٹ پہ اور نالی پہ نماز پڑھے. صاحب مسجد بند، نہ وہ استنجا کر سکتا ہے نہ وہ وضو کر سکتا ہے، مسجد میں تالے لگے ہوئے ہیں. صاحب 10 منٹ نماز ہوئی اس کے بعد تالا لگا. کیا ہے یہ؟ مسجد سے ہماری وحشت کو بتا رہی کہ ہم نے صاحب چوراہے پہ، بازار میں، مارکیٹ میں صاحب آباد 11 بجے تک، 12 بجے تک اور نہ جانے کئی بجے تک آباد ہے. لیکن صاحب مسجد 5 منٹ 10 منٹ کھلے گی اور امام صاحب جو ہے وہ طے کر دیا گیا ہے، کمیٹی کو مسلط کر دیا گیا ہے کہ صاحب گھڑی دیکھ کے آپ نماز پڑھائیں گے. اگر سوئی اوپر جاتی ہے تو آپ کو امامت سے بھگا دیا جائے. اس لیے کہ صاحب مسجد پر میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں یہ رویہ آپ کو بدلنا پڑے گا. کیا آپ کی آنکھیں ابھی نہیں کھلیں گی تو پھر کب آپ کی آنکھیں کھلیں گی؟ کب آپ کے اندر سے وہ اسلامی غیرت جاگے گی؟ کب آپ اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنا کے پیش کریں گے؟ کیا ضمیر مردہ ہو چکے ہیں؟ کیا آنکھوں میں صاحب پٹیاں بندھی ہوئی؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ مسجد مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ مسجد اس کی 24 گھنٹہ آباد ہو، 24 گھنٹہ آباد ہو. صاحب کسی کے گھر میں کوئی پیشنٹ ہے، اسپتال میں تڑپ رہا ہے، ایک آدمی پیشنٹ کو لے کے وہ اسپتال جاتا علاج کے لیے، دوسرا آدمی اس کا مسجد میں آ کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے گر گراتا، اے اللہ شفا آپ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہے، میڈیسن میں شفا نہیں ہے، ٹیکنالوجی میں شفا نہیں ہے، شفا آپ کے ہاتھ میں ہے. اے اللہ اگر آپ چاہیں گے جب گر گرائے گا تو فیض تو صاحب آئے کیسے؟ ایک تو تالا لگانے والوں نے تالا لگا رکھا ہے اور صاحب دوسروں لوگوں کو وحشت ہو رہی. یہ حالات ایسے ہی نہیں آتے. حالات ہماری ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، حالات ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، حالات ہمارے کرتوت کی وجہ سے آتے ہیں، حالات ہماری نالائکیوں کی وجہ سے آتے ہیں، حالات ہماری اگر میں کہوں حرام خوریوں کی وجہ سے آتے ہیں. تو غلط نہیں ہو صاحب. کورٹ کا مسئلہ ہے، کچہری کا مسئلہ ہے اور کوئی بھی ایشو ہے، مسلمان کا کام یہ تھا کہ وہ پہلے اللہ 12 بجے صاحب ہمارے گھر میں کسی پر اٹیک پڑ گیا، کچھ لوگ لے کے اسے اسپتال کی طرف جائیں، کچھ لوگ آ کے اللہ کی منت سماجت کریں صاحب. اور کوئی بھی حالات یہ تو یہ ایک ایشو ہے، باقی جتنے ایشو ہیں صاحب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی تعلیم و تربیت کا نظم بھی مسجد میں ہونا چاہیے. اٹھا کے ہم نے ان کو جو حوالے کر دیا نرسریوں کے اور سرسریوں کے، اور اس کے بعد وہ بچہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، بڑھاپا نہ کہیے تو جوانی تک اور اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے تک اس کو کبھی مسجد میں آنے کا وقت نہیں ملا. اور باپ اپنے بیٹے کو ایجوکیٹڈ بنانے کے لیے اس نے اس کو فنڈامنٹل آف ریلیجن، فنڈامنٹل آف دین اور دین کی بنیادیں نہیں سکھائیں. میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، تو اس بچے سے کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بچہ جب حالات آئے گا تو وہ مسجد کا در پکڑے گا، مسجد کی چوکھٹ پکڑے گا، اللہ کے سامنے آ کے سر جھکا کے رگڑے گا، یا پھر وہ کہاں جائے گا یہ خود آپ فیصلہ کر سکتے. دروازے ہم نے ان بچوں کو کیا دکھا؟ اس لیے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنا تعلق مسجد سے جوڑے. اور بھی جو ایشو ہے، لڑائی کا ہے، جھگڑے کا ہے، مقدمے کا ہے، صاحب آدمی تھانے بھاگے جاتا ہے، وہ اسے بھی ذلیل کرتا ہے، دونوں پارٹیوں کو ذلیل کرتا ہے، دونوں سے صاحب پیسے کھینچتا ہے اور اس کے بعد دونوں کو بے عزت کرتا ہے، دونوں کو گالیاں سناتا ہے، دونوں کے ڈنڈے لگاتا ہے اور دونوں کو آگے بھیج دیتا ہے. یہ دونوں صاحب آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں. ہمارے لیے کیا تھا؟ کیا ہم جو ہے کسی بڑے مفتی کو بلا کے یا اپنے یہاں جو ہمارے محلے کے یا قصبے کے بڑے سمجھدار انٹلیکچوئل اور سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ آ جاتے، یہ دونوں پکش آ جاتے مسجد میں. یہ مسجد اس کام کے لیے
صاحب اس کو ہم نے محدود کر دیا، جس کی بنیاد پہ یہ سب حالات۔ مسجد کے اندر صاحب یہ ہمارا کورٹ ہے، یہ ہماری کچہری ہے، یہ ہماری درسگاہ ہے، یہ ہماری تعلیم گاہ ہے، یہ ہماری تربیت گاہ ہے۔ ہمیں یہاں سیکھنا ہے، یہاں پڑھنا ہے، یہاں ٹرین ہونا ہے، اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے ایشوز کو سولو کرنا ہے، اپنے مسائل کو لے کر آنا ہے۔ صاحب ہم نے اس سے مسجد کو خالی کر دیا، جس کی بنیاد پر یہ سارے حالات۔ اور میں بہرحال وقت نہیں اجازت دے رہا ہے، اگلے ہفتے پھر گفتگو ہوگی جب موقع ملے گا۔ میں قرآن کی اس آیت کو پڑھ کے ترجمہ کر کے صرف آپ کو ایک میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ صاحب جو ہر طرف ڈر اور خوف ہے، مسلمان کی زندگی اگر اللہ کے نام پر قربان ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ صاحب اس میں ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کا یہ دیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے، کوئی مولوی کی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ یہ بات ارشاد، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ فرمایا کہ وہ لوگ صرف اور صرف انما یعمر مساجد اللہ کے گھروں کو صرف اور صرف وہی لوگ آباد کرتے رہیں گے اور کرتے ہوئے آئے ہیں۔ کون؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کا ایٹموسفیئر بناتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور دنیا کی کسی طاقت سے، دنیا کے کسی باطل سے، دنیا کے کسی شیطان سے، دنیا کے کسی ابلیس سے، دنیا کے کسی ملعون سے وہ ڈرتے نہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ صاحب ایک حال آ گیا، حال آئیں گے، حالات آئیں گے، حالات چھائیں گے، اس کے بادل منڈلائیں گے، اس لیے کہ اللہ آزمائے گا کون سچا پکا مومن ہے اور کون ہے صاحب جو بگلے جھاگ کے بگلیا کے ادھر ادھر گھس جائے۔ حالات آئیں گے، لیکن ہم حالات کے تابع نہیں ہیں، ہم اللہ کے احکام کے تابع۔ جس دن اس کوالٹی میں ہم آئیں گے، بہرحال تو اس لیے ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو آباد کرنا، مسجد سے تعلق رکھنا، مسجد کے مینٹیننس کو سنبھالنا۔ کہ صاحب ہر آدمی اپنا گھر ڈیکوریٹ کیے ہوئے، ٹائلز لگا ہوا ہے، پتھر لگا ہوا ہے، چونا لگا ہوا ہے، ہر ایک آدمی اپنے گھر کی فکر کرتا ہے، وہ پورا گھر بالکل ویل مینٹین دکھتا ہے۔ سارے مسلمان اپنی بستی کے مل کے اگر ایک مسجد کی فکر کر لیں تو وہ کتنی مینٹین ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کے تعلق رکھ کے مسجد کو آباد کرے۔ مسجد جو ہے وہ چونا اور ٹائلس اور ان ساری چیزوں کی بعد میں ضرورت ہے، اس سے پہلے ضرورت ہے جو میں نے کہا کہ مسجد 24 گھنٹہ آباد ہو، کوئی دعا کر رہا ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہو، کوئی تہجد پڑھ رہا ہو، کوئی تلاوت کر رہا ہو، کچھ بچے آ کے تعلیم لے رہے ہوں، کچھ جوان آ کے اپنے کاروبار کے حلال اور حرام کے مسائل سیکھ رہے ہوں، اور ساتھ دین کی جو بھی چیزیں ہیں، اور کچھ لوگ آ کے اپنے مسائل حل کروا رہے ہوں، اپنے جھگڑے حل کروا رہے ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، ڈر اور خوف اپنے دل سے نکالیے اور یہ طے کیجئے کہ ہمیں مسجد آباد کرنا ہے، اور جہاں جہاں جو مسجدیں ہیں وہ اللہ کی ملکیت اس پر ہے۔ دنیا کے ساتھ کسی حکومت کے کہہ دینے سے اور کسی قانون کو نافذ کر دینے سے، کسی کے کورٹ کے کہہ دینے سے وہ صاحب مسجد کسی اور چیز میں تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ کوئی ایموشنل نہیں ہو، جذباتی نہیں ہونا، لیکن اپنے آپ میں اپنے اندر ولولہ رکھنا ہے، جذبہ رکھنا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے، مسجد سے تعلق رکھنا ہے، اور اپنے آپ میں یہ ہے کہ جو کچھ
ہمارے دانشوران کی طرف سے، ہمارے بڑوں کی طرف سے جو بھی ہمیں ہدایات دی جائیں، ہم اس کو لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، اپنے آپ کو سنواریں۔ دیکھیے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مدد اور نصرت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دور کے جو فتنے ہیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہر قسم کی تیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔